بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تشیع کے نظریہ امامت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اہل تشیع میں امامت کے حوالے سے کیا کانسیپٹس ہیں، کیا اختلافات ہوئے یا ان کے ہاں امامت کے کیا دلائل ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اہل تشیع کے ہاں امامت کے حوالے سے کوئی ایگریڈ اپان موقف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اختلافات ہیں، بہت ہی زیادہ۔ تو ہاشمیوں کے اختلافات ہیں، عباسیوں کے ہیں، حسنیوں کے ہیں، حسینیوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، نیک لوگ تھے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر سے زید بن علی زین العابدین، جو کہ حضرت حسین کے پوتے تھے۔ تو حضرت حسین کے بیٹے تھے علی زین العابدین، اور علی زین العابدین کے پھر کافی زیادہ بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو علی زین العابدین کے بیٹوں میں سے ایک محمد الباقر تھے جو اثنا عشریہ کے نزدیک امام ہیں رحمہ اللہ، اور ایک زید تھے جو زیدیہ کے نزدیک امام ہیں رحمہ اللہ۔ اب یہ دونوں بھائیوں میں امامت کے بارے میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو امام سمجھ رہا تھا۔ تو ایک ڈیبیٹ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھی تھی، بس ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ٹچ کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ایک مرتبہ جمع ہوئے، زید بن علی اور محمد الباقر۔ اور زید نے کہا محمد الباقر سے کہ میرے پاس کوفہ سے خطوط آئے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خروج کریں بنو امیہ کے خلاف، کیونکہ ان کے دادا حضرت حسین نے بھی کیا تھا رضی اللہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے ظالم حکمران ہیں بنو امیہ، انہوں نے ظلم و ستم کر رکھا ہے، تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قیادت اور سیادت کے لیے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے، تو یہ ہمارا حق ہے، تو ہمیں اس کے لیے لڑنا چاہیے اور ان سے لینی چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے وہ محمد الباقر نے ان کو کہا تھا، اپنے بھائی چھوٹے بھائی کو زید کو، کہ دیکھو یہ حکم تو ہم سب کے لیے ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں، مودت رکھیں، لیکن جہاں تک اطاعت کا معاملہ ہے تو اطاعت ہم میں سے صرف ایک کے لیے، اہل بیت میں سے صرف ایک کے لیے، اور اپنی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ پھر حضرت زید نے ان کو کہا تھا غصے میں کہ دیکھو وہ امام نہیں ہو سکتا جو گھر میں پردے چھوڑ کے بیٹھ جائے عورتوں کی طرح اور جہاد فی سبیل اللہ سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ امام وہ ہے جو حدود اسلام سے دشمنوں کو روکے، اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرے اور رعیت سے ظالموں کو دفع کرے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عورتوں کی حفاظت کرے۔ تو ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ امام تو ہم ہیں جو میدان جہاد میں جا کے لڑے، کیونکہ حضرت علی لڑے، حضرت حسن لڑے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑے۔ تو امامت تو ان کا حق ہے جو لڑنے والے ہیں، امامت ان کا حق نہیں ہے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، یعنی اولاد حسین میں سے۔ یہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا حضرت زید نے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بات کی تھی۔ اب اس میں محمد الباقر جو ہے وہ انہوں نے ان کو سمجھایا، دیکھو بات یہ ہے کہ میرے بھائی تمہارا انجام میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، انجام تمہارا کیا ہے کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی، اور ساتھ میں کیا ہوا، آپ کی آنکھیں ڈبا گئے، آنسو جاری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال یہ تو ڈیبیٹ سو ہوئی۔ ایک روایت ہمارے پاس اور آتی ہے، یہ الشافی میں 376 پیج پہ، کہ ایک شخص آیا محمد الباقر کے پاس، ابو عبداللہ، یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ جی کنیت تھی محمد الباقر کی۔ اس نے آ کے کہا کہ جی ہمارے ہاں ایک روایت عام ہے، یعنی عام لوگ ایک روایت کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، اصل میں روایت کیا تھی کہ جس نے امام کی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، مطلب جس کی گردن میں بیعت کا کلا۔ اب یہ بیعت تو لے نہیں رہے تھے، ان کی ائمہ تو بیعت لے نہیں رہے تھے، بیعت تو کون لے رہے تھے؟ بیعت تو وہ بنو امیہ والے لے رہے تھے۔ تو اصل میں تو امام سے مراد وہ امام تھا، سیاسی امام، جس کے بارے میں یہ روایت تھی کہ جو اس کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور وہ ان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ تو سارے درس و تدریس میں مشغول تھے، تو انہوں نے وہ والی بات تو درمیان میں سے نکال دی، اسکپ کر دی، ٹھیک ہے، اور صرف اتنی بات لے آئے کہ جو امام کی جو ہے وہ معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
تو اس راوی نے آ کے محمد الباقر سے یہ بات پوچھی کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی ایک بندہ خراساں میں ہے. کہاں ہے؟ آپ یہاں مدینہ میں ہیں اور ایک بندہ خراساں میں ہے. اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب ظاہری بات ہے مسلم سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی, کہاں تک پھیل گئی تھی, تو آپ کی امامت کس کس تک پہنچے گی؟ تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اب اگر انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ وہاں پہنچے جہاں اس کا امام ہے. اگر وہاں نہیں پہنچ سکتا تو ایک بہت اہم جملہ انہوں نے کہا کہ امام کی وفات کے بعد ان کا وصی, یعنی امام کا جو وصی ہوگا وہ حجت ہوگا. ایک امام فوت ہو گیا, اس کے بعد اس کا جو وصی ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی وہ حجت ہوگا ان لوگوں پر جو اس کے شہر میں موجود ہوں, اور جو موجود نہیں ان کو چاہیے جس وقت خبر ملے خدمت امام میں حاضر ہوں. یعنی حجت کس کے اوپر قائم ہوگی؟ جو شہر میں ہے, جو شہر میں ہے امام کے شہر میں, ان کے اوپر حجت قائم ہوگی کہ وہ وصی کے اوپر کیا کریں؟ ایمان لے کے آئیں, اس کو امام مانیں, اس کے پاس حاضری دیں. جو دور دراز علاقے میں جیسے خبر ہی نہیں پہنچی امامت کی تو اس پہ کوئی حجت ہی قائم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جب اس کے اوپر حجت کب قائم ہوگی؟ جب اس کے پاس خبر پہنچے گی. پھر معاملہ آگے چل سو چل ہے. وہ کہتے ہیں اچھا چلیں, اب خبر پہنچ گئی, وہ وہاں سے چل پڑا, راستے میں مر گیا. تو اب انہوں نے کہا جی کوئی حرج نہیں, حق کے راستے کے اوپر تھا, یہ بھی بچ جائے گا. بھلے امام تک نہیں پہنچ پایا, راستے میں فوت ہو گیا. وہ ہجرت والی آیت پڑھ دی کہ جو ہجرت کرنے کے لیے نکلے راستے میں فوت ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جی چلیں وہ آپ کے شہر میں پہنچ گیا. شہر میں پہنچ گیا, آپ کا دروازہ بند تھا یا آپ تک پہنچ ہی نہیں پایا, دربان کھڑے تھے. تو اب مطلب کیسے پہچانے گا کہ آپ امام ہیں نہیں ہیں؟ پھر انہوں نے کچھ نشانیاں بیان کرنی شروع کی. اس پہ اس نے تبصرہ کیا اس راوی نے. اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امامت امام محمد باقر علیہ السلام میں, یعنی لوگ کیا ہے, لوگ کلام کرتے ہیں امامت امام محمد باقر علیہ السلام میں. آپ کی امامت میں بھی لوگوں کو مسائل ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ امامت کیوں کر تجاوز کر گئی اس شخص سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کے باپ کی اولاد میں سے سب سے بڑا تھا. تو آپ کے بارے میں تو یہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں. مطلب میں وہاں سے چلا, ساری دلائل آپ نے مجھے دے دیے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جی اگر وہاں تک خبر نہیں پہنچی خراساں میں آپ تک کہ میں امام ہوں, اپنے باپ زین العابدین کے بعد میں امام ہوں, اگر آپ تک خبر نہیں پہنچی تو کوئی بات نہیں, آپ مسئول نہیں ہیں. جب خبر پہنچ گئی تو پھر آپ نے آنا ہے. چلے آپ چل پڑے, راستے میں فوت ہو گئے تو پھر بھی چلے, آپ کے لیے اجر ہے. آپ یہاں آ گئے, اب یہاں آ کے کچھ علامات ہیں ان کے ذریعے آپ مجھے پہچانیں. اب وہ کہتے ہیں جی علامات کے ذریعے آپ کو کیا پہچانیں؟ علامتیں تو بیان کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ امام نہیں ہیں اپنے والد کے بعد, آپ ان کے وصی نہیں ہیں. کیونکہ علامت تو یہ کہتی ہے کہ والد کے بعد کون امام ہوگا؟ سب سے بڑا بیٹا. اور آپ کے بارے میں شہر میں چہ مگوئیاں یہ ہے کہ امام باقر کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے اولاد کی بڑی, اپنے باپ کی بڑی اولاد ہے ہی نہیں. اچھا بعد یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہے, اور بھی مقامات پہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کو امام بنا دیا گیا. تو بعض جگہ پہ تو انہوں نے یہ روایتیں نکال لی نا اپنا اہل تشیع نے کہ جی وہ دوسرے کو معیوب بنا دیا. مطلب وہ کہا کہ جی وہ کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہا تھا, وہ تو معذور تھا, فلاں تھا, اس کو بیماری تھی, فلاں عبداللہ افتہ, فلاں یہ وہ. تو بہت ساری جگہوں پہ تو ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ معیوب بنا سکے, معذور ثابت کر سکے. جو کہا کہ عبداللہ افتہ کی جو بیماری تھی وہ قابل کنسیڈر تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ان کا کلیم ہے, یہ بھی ان کا کلیم ہے کہ عبداللہ افتہ جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو افتہ کہتے تھے کہ اس میں یہ معذوری تھی. وہ ہم اس پہ علیحدہ گفتگو کریں گے, اس کو ثابت کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن چلیں وہ تو انہوں نے اپنا وہ سیدھا کرنے کے لیے وہ بنا دیا نا کہ جی اس میں آہا تھا, اس میں بیماری تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ امام نہیں بن سکا عبداللہ افتہ جو تھا. ٹھیک ہے, وہ بیٹا امام نہیں بن سکا, چھوٹے والے کو اس لیے امام بنایا گیا. لیکن یہاں پہ کیا مسئلہ تھا, محمد الباقر نے کیوں سپر سیڈ کیا اپنے بڑے بھائی کو؟ ٹھیک ہے, کیوں اس کی جگہ امام بن گیا؟ اب اس پہ محمد الباقر کے پاس نا مطلب کوئی جواب نہیں ہے, روایت یہی کہہ رہی ہے. وہ صرف یہ جواب دے رہے ہیں کہ جی 3 چیزوں سے امام کی شناخت ہوتی ہے. اپنے ماقبل امام کی طرح زمانے میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے. اب یہ بھی کیسے ثابت ہوگا کہ آپ سب سے افضل ہے؟ آپ کا بڑا بھائی آپ سے افضل نہیں ہے. ہاں ریلیٹو اسٹیٹ. دوسرا سابق امام کی وصیت ہوتی ہے, یہ اہم بات ہے, اس کو ہم ایویلیٹ کرتے ہیں کہ جی میرے حق میں وصیت ہے.
بات یہ ہے کہ آپ کی روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وصیت بڑے کے بارے میں ہوتی ہے. بڑے کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اس کو جسٹیفائی کریں سب سے پہلے. آپ کے بارے میں کیوں ہے؟ اچھا جو ہے وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت کیا ہوتی تھی جس سے امامت ثابت ہو رہی تھی، وہ آگے آ رہی ہے اسی روایت میں. تیسرا اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق وصیت ہوتی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب میرے لیے، اس میں میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. چونکہ اب سمجھ لیں کہ اصل چیز یہاں پہ آ رہی ہے کہ جی میرے بارے میں وصیت کر گئے، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ وصیت بنتی نہیں تھی، وصیت بنتی بڑے بیٹے کے بارے میں تھی جب تک آپ اس کو معذور اور کوئی عیب وغیرہ ثابت نہ کریں، وہ تو آپ ثابت نہیں کر پاتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو وصیت ہے آپ کے بارے میں، تو وہ راوی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری وصیتیں تو آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ کے والد وصیت کر کے گئے کہ آپ امام ہیں. اعلان کریں وصیت کا، یعنی سلطان کا خوف ہے، ڈر ہے. اس وصیت کا کیا فائدہ جس کو آپ چھپائے بیٹھیں؟ ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ اتنی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے وصیت، اتنی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. میرے جو والد تھے نا محمد الباقر نے کہا، زین العابدین، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ جی قریش کے 4 گواہ بلا کے لاؤ. کتنے؟ 4 لوگوں کے سامنے وصیت کی گئی بس. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری اخبار احاد ہیں. جن چیزوں سے امامت ثابت ہوتی ہے وہ ساری کیا ہے؟ اخبار احاد ہے، متواتر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس دفعہ ہماری جو وہ شیعہ عالم سے ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ جو ایران کے تھے، تو جواد ابو القاسمی، تو اس میں یہی بات تھی، مطلب 1.5 گھنٹے میں نے بار بار یہی بات دہرائی ہے اور جانتے بوجھتے یہی بات دہرائی ہے کہ کوئی قرآن کی ایک آیت، کوئی آپ اپنے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث بیان کر دیں جو متواتر ہو، جس سے کسی متعین امام کی امامت ثابت ہو رہی ہو. کوئی ایک نص آپ پیش کر دیں، نہیں ہے، نہیں. وہ ادھر ادھر میں الجھائیں گے کہ اہل سنت کے بھی تو یہ مسائل ہیں، ان کے یہاں یہ. بھائی اہل سنت کا جو تصور خلافت ہے وہ تو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں تھا، وہ تو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں تھا. تو ہمارا جو موضوع بحث تھا وہ تو تھا اہل تشیع کا تصور امامت. تو اہل تشیع کو جو تصور امامت ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اہل سنت کا تصور خلافت کیا ہے وہ پہلے آپ ہم سے سنیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے ہم سے پوچھیں کہ اس کی کیا دلیل ہے. وہ نہ آپ نے ہم سے سنا ہے، نہ ہم سے وہ آپ نے ہم سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کا جو تصور امامت ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ اس کو ڈساؤن بھی نہیں کرتے اور آپ اس کی دلیل بھی نہیں بیان کرتے. ہمیں تو جو آپ تصور خلافت بیان کریں گے ہم کہیں گے یہ آپ کی سمجھ ہے، یہ ہمارا تصور خلافت ہے ہی نہیں، تو ہم اس کے دلائل بیان کر کے کیا کریں؟ ٹائم ضائع کریں، ٹھیک ہے. وہ تو ایک الزامی جواب ہوتا ہے کہ جی آپ بھی یہ کہتے ہیں، بھائی ہم کہہ ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے. ہم نے 30 کتابیں لکھی ہیں، ہماری 1000 ویڈیوز ہم نے چڑھا دی. ہم نے کب کہا ہے؟ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا ہے، تو بھائی اس سے ڈیبیٹ کر لو. جس نے کہا ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو قبر سے کھڑا کر کے اس سے پوچھ لو کہ اس کا کیا نقطہ نظر تھا. ڈیبیٹ آپ مجھ سے کر رہے ہو، مجھے آپ اقوال سنائی جا رہے ہو، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. میرے نزدیک فلاں کا یہ وہی ایک الزامی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو وصیت بھی ہوتی تھی وہ کیا ہے؟ 4 بندوں کے سامنے وصیت ہے. عبداللہ بن عمر، ان کے جو تھے نافع، جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو بلوایا گیا. تو حضرت نے ان سے فرمایا، یعنی حضرت زین العابدین نے اپنی وفات کے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع کو بلوایا اور 4 بندے اور بلوا کے کیا کی؟ وصیت کی. تو یہ نص ہے جو کہ ایک امام نے دوسرے امام پہ کی ہے، جس کے 4 گواہ ہیں بس. لیکن ان 4 گواہوں کی بات جو آگے نقل کرنے والا ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 نہیں ہیں. مطلب وہ تو 4 تھے جو اس وقت تھے. یہ بات کہ وہ 4 نے وصیت کو سنا تھا، یہ آگے جس نے نقل کیا وہ ایک ہے. وہ آگے چل رہا ہے نا، چین بن رہی ہے نا، جیسے ہمارے ہاں سند ہے، ٹھیک ہے. ان 4 کے حوالے سے جس نے آگے بات نقل کی، پھر آگے سارے نقل کرنے والے تو وہ 4 بھی نہیں رہ گئے، وہ تو ایک ہیں. یعنی سٹارٹ میں بھی آپ پہنچ جائیں تو 4 گواہ ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نیچے چلے آئیں. علامہ کلینی کو یہ روایت، علامہ کلینی تو وہاں نہیں بیٹھے تھے، کلینی جو تھے، علامہ کلینی جو تھے یہ تو وہاں نہیں بیٹھے تھے نا. انہوں نے تو کتاب مرتب کی ہے 3ری 4 صدی ہجری میں جا کے، ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو درمیان میں ڈسٹنس ہے تو ظاہری بات ہے انہیں راویوں نے بتایا درمیان میں ایک پوری چین بنی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا امام زین العابدین اور محمد الباقر رحمہ اللہ کے درمیان. تو یہ جو بیان کرنے والی درمیان میں چین ہے یہ تو سارے ایک ایک ہیں, یہ بھی ایک ایک اسم رجال کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اسماء و رجال کا کرتے ہیں. اچھا وصیت بھی کیا تھی, چلیں وصیت کو بھی دیکھ لیں. امامت کی وصیت کیا ہوتی تھی جس میں امام ہونے کا کوئی نام ہی نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے. وصیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا لکھو وہ وصیت جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی. اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو امام بنایا تھا, ٹھیک ہے, کیا کہا تھا؟ اے میرے فرزند واللہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو انتخاب کر لیا, دین کو چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, بھائی مسلمان مرنا, ٹھیک ہے, بس تم مسلمان رہ کے ہی مرنا. تو محمد بن علی نے وصیت کی اپنے بیٹے جعفر بن محمد کو. اچھا محمد الباقر نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بیٹے جو ہے وہ امام جعفر صادق کو وصیت کی اور انہیں حکم دیا کہ اس چادر کا کفن دیں جس میں میں جمعہ کی نماز پڑھتا تھا, اور میرا امامہ باندھیں اور مربع قبر بنائیں اور 4 انگشت اونچا کریں, 4 انگلی اونچی رکھیں میری قبر کو, ٹھیک ہے. پھر فرمایا اس وصیت نامہ کو لپیٹ دو اور گواہوں سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ. یہ وصیت ہے, اس میں کہاں ذکر ہے امامت کا؟ 4 بندوں کے سامنے جو وصیت بھی کی گئی وہ کیا ہے مجھے بتائیں. اسلام کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ہر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے. حضرت لقمان کی بھی یہی, ہاں. اور دوسری جو وصیت ہے, دوسری وصیت میں بھی کیا ہے؟ کفن دفن کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی مجھے میری چادر میں کفن دے دینا, ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹ کہاں ہے؟ اپوائنٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے میرا ہی امامہ باندھے, ہے یہ اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس چادر کا کفن دیں جس میں میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا, جس چادر میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے اس میں مجھے کفن دیں اور میرا ہی امامہ باندھیں, ٹھیک ہے, اور مربع قبر بنائیں اور 4 انگشت اونچا کریں. پھر فرمایا اس وصیت نامہ کو لپیٹ دو اور گواہوں سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ, اللہ تم پر رحم کرے. میں نے کہا جب وہ چلے گئے, اب اے بابا جان آپ نے ایسا کیوں کیا اور وصیت پہ گواہی کیوں لی؟ فرمایا میں نے اسے برا سمجھا کہ میرے بعد لوگ تم پر غلبہ حاصل کریں اور کہیں کہ ان کے لیے کوئی وصیت نہیں, بس میں نے چاہا کہ یہ تمہارے لیے حجت ہو جائے. بس جو کوئی شہر میں وارد ہو اسے دریافت کرنا چاہیے کہ فلاں نے اپنا وصی کس کو بنایا. بھائی کس چیز میں وصیت بنایا ہے؟ وصی تو بنا دی ہے, لیکن کس چیز میں وصی بنایا کہ بھائی اس طرح سے میری قبر بنانی ہے, مجھے اس طرح سے کفن دفن کرنی ہے. اس معنی میں اگر وصی مانتے تو ٹھیک ہے, ہم سارے امام وصی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں ہم سارے امام وصی, یہی تو ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وصی ہوتے تھے. کس معنی میں وصی ہوتے تھے؟ تو وہ اس معنی میں وصیت تو ساری کر کے جا رہا ہے, جو بھی دنیا سے جا رہا ہے. اپنے کاروبار کے بارے میں کوئی وصیت کر کے جا رہا ہے, کوئی اپنے مجھے فلاں جگہ دفن کرنا ہے, کوئی والدین اس طرح سے وصیت کر کے جا رہے ہیں, ہم اپنے آبائی گاؤں میں دفن کرنا. بہت سے لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں, وہ اپنے نا احرام کی چادریں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا, آپ نے احرام کی چادروں میں کیا کرنا ہے؟ کفن دینا. بیسیکلی یہ جو معاملہ اگر ہوتا بھی تھا کہ بڑا چھوٹے کو وصیت کر رہا تھا باپ اولاد کے بارے میں, وہ صرف اتنی اس حد تک وصیت ہوتی تھی کہ بھائی یہ جو میرا علمی کام ہے نا, یا علمی ایک میری گدی ہے, بس اس کی مسند پہ میں فلاں کو بٹھا کے جا رہا ہوں, بس اتنی سی بات ہے. جیسے کسی کا کوئی ادارہ ہے مثال کے طور پہ, اس کی اولادیں زیادہ ہیں تو ان میں سے ایک کے بارے میں کچھ وصیت کر جائے, اچھا یہ میرا کام یہ ذرا زیادہ سوٹیبل ہے, میرا بیٹوں میں سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے, یہ میرا کام سنبھال سکتا ہے, باقی اپنا کام کاج کریں, یہ میرا کام سنبھال لیں. بس اتنی سی بات ہو سکتی تھی. اتنی بات اگر کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جس طرح سے وہ امامت کو جو فیسینیٹ کرتے ہیں تو وہ عجیب و غریب ہے. اس کا کوئی ذکر کتابوں میں ہے ہی نہیں, ان کی اپنی مصادر میں نہیں ہے, کتب اربع یا اصول اربع میں نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ سامنے آیا کہ محمد الباقر نے سپر سیڈ کیوں کیا اپنے بڑے بھائی کو, وجہ ہی نہیں بنتی تھی. علامات امامت کے مطابق تو بڑے بھائی کو امام بننا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ محمد الباقر علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بارے میں وصیت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو وصیت ہے وہ بھی 4 بندوں نے سنی اور آگے نقل کی جس نے وہ ایک ہے, ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس وصیت کو بھی جب آپ نکالتے ہو تو اس میں نکلا کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک ہی روایت ہے جو اس واقعے کے اوپر سے ارشاد دیتی ہے, یہ جو واقعہ ہے جو درج ہوا ہے صرف
ایک ہی راوی نے بیان دیا ہوا ہے؟ ہاں ہاں نکال کے دیکھ لیں آپ، ساری سندیں فرول کے دیکھ لیں، میں نے تو رجال کشی بھی دیکھ لی، فلانی بھی دیکھ لی، اخبار احاد ہی رہتی ہیں، کتنے راوی 2-3 بھی بن جائیں تو آپ کے کتنے راوی بن جاتے ہیں، خبر واحد ہی رہتی ہے، متواتر تو اس کو نہیں کہتے۔ ایسا یہ میں نہیں خیر جملہ نہیں ہے، جو کوئی شہر مدینہ میں واقع ہو اسے دریافت کرنا چاہیے کہ فلاں نے اپنا وسیع کس کو بنایا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وسیع سے کیا مراد لیتے تھے؟ وصیت ایک علمی کام ان کا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ فتویٰ دے رہے تھے، ان کی فقہ آگے جو ہے وہ پروموٹ ہو رہی تھی، تو وہ اس علمی کام میں اپنی ایک اولاد کو سپورٹ کر کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے محتمم حضرات ہیں، ان کے ادارے ہیں، کسی یا جیسے گدیاں دیکھ لیں آپ کے یہاں، ٹھیک ہے، گدیاں ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی تو بعد میں گدی نشین بنتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ گدی نشینی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، گدی تھی بس۔ تو گدی کی مسند کے بارے میں کوئی وصیت کر جاتے تھے تو آپ چلیں کہہ لیں، لیکن اس کا بھی تذکرہ اگر کھینچ تان کے نکالنا چاہیں تو یہاں سے نکالیں گے، ورنہ الفاظ تو یہ کہنے کہ وصیت کس چیز کی تھی، چند باتوں کی وصیت تھی جن کا کوئی امامت سے دور دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ اچھا، دوسری جو ہمارے سامنے یہ روایت ہے، یہ پیج نمبر 19 ہے اسی الشافی کا، کہ یہ احول ایک راوی ہے کہ زید بن علی بن حسین، یہ وہی زیدیہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ان کے امام حضرت زید حضرت حسین کے جو پوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ احول کی تلاش میں کسی کو بھیجا کہ احول کو کیا کرو، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو احول آ گیا، حضرت زید اس زمانے میں چھپے ہوئے تھے، تو یہ ان کے پاس آ گیا، تو حضرت زید نے اسے کہا، احول کو کہا کہ دیکھو کیا تم میرے ساتھ خروج کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو احول نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے نا، یعنی زین العابدین اور محمد الباقر، تو پھر تو میں آپ کے ساتھ خروج کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرا ارادہ ہے کہ میں خروج کروں، میں جہاد کرنے کے لیے نکلوں، ظلم کے خاتمے کے لیے، بنو امیہ کے خاتمے کے لیے، لہذا تم میرا ساتھ دو۔ اب یہ مرید تھا محمد الباقر ان کا علیہ رحمہ کا قریبی مرید تھا، ٹھیک ہے۔ تو احول نے کہا کہ جی نہیں، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ تو حضرت زید نے کہا کہ کیا مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میری تو اکیلی جان ہے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، مطلب میں اقرار بھی کر لوں تو کیا فائدہ ہوگا۔ اچھا، دوسری بات اس نے یہ کی کہ روئے زمین پہ خدا کی کوئی حجت ہے تو آپ سے روگردانی کرنے والا ناجی ہے، یعنی اگر آپ کے علاوہ کوئی حجت ہے، کسی کی اطاعت ضروری ہے، آپ کے علاوہ کوئی امام ہے، تو آپ سے اعراض کرنا اسی میں نجات ہے، لیکن اور آپ کے ساتھ نکلنے والا ہلاک ہونے والا ہے، اور اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سے روگردانی کرنے والا اور آپ کے ساتھ خروج کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، احول حضرت زید کو اشارے کنائے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی حجت خدا ہے کہ نہیں، اگر تو کوئی ہے تو پھر آپ کے ساتھ نکلنے میں کوئی عافیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور حجت خدا نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ نکلنا نہ نکلنا برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ وہ سمجھ گیا حضرت زید، تو حضرت زید نے اسے کہا احول کو، دیکھو جب میں دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا تو میرے جو والد تھے یعنی زین العابدین علی زین العابدین، وہ میرے منہ میں لقمے دیتے تھے اور عمدہ گوشت کی بوٹیاں مجھے کھلاتے تھے، بہترین بوٹی چن کے مجھے کھلاتے تھے، اور گرم لقموں کو پھونک کر ٹھنڈا کرتے تھے، یعنی روٹی گرم ہوتی تھی، پھونک مار کے میرے منہ میں ڈالتے تھے تاکہ میں گرم نہ کھاؤں۔ یہ شفقت تھی میرے ساتھ ان کی کہ مجھے روٹی کی گرمی سے بچاتے تھے اور بہترین کھانا کھلاتے تھے، یہ ان کی میرے ساتھ محبت تھی۔ تو جب کھانے کی گرمی میرے لیے برداشت نہ کرتے تھے تو کیا دوزخ میں جانا برداشت کر لیتے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی اور حجت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ حجت تو میں تو نہیں مان رہا اس کو، حجت ہمارا بھائی صحیح، لیکن میں تو اس کو امام نہیں مان رہا، تو میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا کہ کوئی اور حجت ہے یا میرے لیے جنت کا رستہ ہے، اور اگر میں اس سے ہو کے نہیں گزرا تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، تو میرے باپ نے مجھے جہنم کی گرمی سے تو نہیں بچایا، ہاں روٹی کی گرمی سے بچا لیا۔ مجھے یہ تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو جتنا مرضی ان کا مرید ہو جا، لیکن یہ مجھے پوائنٹ سمجھا دے۔ اچھا، اب وہ جو ہے نا، اس نے کیا جواب دیا، اس کا بھی دیکھیں، وہ بھی ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا تھا۔ اچھا، تو
مجھے اس کی خبر میں نے کہا کہ یہ بھی اسی شفقت کے لحاظ سے تھا جو ان کو آپ پر تھی، اس لیے آپ کو خبر نہ دی کہ اگر آپ نے اس کی امامت کو قبول نہ کیا تو نار جہنم کا سامنا ہوگا. عجیب مطلب اس نے نا ایک سٹیٹمنٹ دے دی. اس نے کہا کہ جی آپ کے، میں اب یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو والد نے خبر دی تھی کہ یہ امام ہے، میں یہ تو نہیں کہتا، ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ والد نے آپ کو خبر نہیں دی، لیکن کیوں نہیں دی کہ آپ کا بھائی امام ہے؟ تاکہ آپ انکار کر کے جہنمی نہ بن جائیں. انکار کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. تو بات یہ ہے، خبر دینے کے بعد انکار کیا جہنم میں. اب جب بھائی نے دعویٰ کر دیا تو وہ بھی امام ہے نا. تو باپ امام تھا، وہاں یہ امکان تھا کہ اس کی خبر کا انکار جہنم میں پہنچا دے گا، تو بھائی بھی تو امام ہے، اس نے تو دعویٰ کر دیا ہے، تو اس کی خبر کا انکار جہنم میں نہیں پہنچائے گا. تو بات تو وہیں پہ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور یہ بہت یہ بیان کرتے ہیں. اکثر آپ شیعہ مناظر کو دیکھیں گے نا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے بھی تو انکار کیا. بھائی کس چیز کا انکار کیا؟ تھوڑا بات کھولو تو صحیح. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ ان کی نبوت کا انکار کیا تھا. ٹھیک ہے، مطلب ان کی دنیاوی حیثیت کا، اسٹیٹس کا انکار کیا تھا. انہیں یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے باپ کے کیا ہے، زیادہ قریب. نبی تو انہوں نے مانا. پھر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کی نبوت چھپائی اپنے بھائیوں سے. یہ دلیل دیتے ہیں حضرت یعقوب نے کیا کیا، یوسف کی نبوت ان کے بھائیوں سے چھپائی. ٹھیک ہے، لیکن کیا مطلب ساری زندگی چھپائی رکھی؟ آخر میں جا کے ظاہر نہیں کی. سب نے سجدہ نہیں کیا حضرت یوسف کو، والدین نے بھی کیا. ٹھیک ہے، بھائیوں نے بھی جا کے سجدہ کیا، اور بھائیوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے کیا کریں، استغفار کریں. تو وہ تو بھائی سارے حضرت یوسف پہ ایمان لا کے چلے گئے، اور باپ نے آخر میں واضح کر کے گئے. باپ نے اس کو دینی فریضہ سمجھا، بھائیوں کے سامنے واضح کیا اس بات کو کہ یہ نبی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ ان کی نبوت پہ ایمان لائے بغیر دنیا سے چلے جائیں. تو آپ کے بھائیوں نے کیا کیا، آپ کے والد نے کیا؟ آپ کے والد نے تو آخر دم تک واضح نہیں کیا، اور بھائی جو ہے وہ آپس میں امامت کا اختلاف کر بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تان کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو اپنی امامت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ کون امام ہے، ہمیں تو باپ نے بتایا ہی نہیں. ایسا یہ حضرت یوسف کا، یعقوب کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں، اس میں سرین تو ایک خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، وہ اپنے والد سے بتایا. اللہ کی طرف سے تو کوئی احکام نہیں آیا تھا اس وقت تک نبوت کا، اس لیے انہوں نے اسے کنسیڈر نہیں کیا ہوگا. پھر جب واضح پیغام آ گیا کہ یہ نبی ہیں، اس وقت تو اعلان پوری کائنات نے سن لیا. اس وقت تو حضرت یوسف ویسے ہی چھوٹے تھے نا، تو بھائیوں کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ چھوٹا بھائی آپ کا نبی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اس وقت تو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ان کو کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال کے آئے ہیں تو وہ تو چھوٹے سے تھے. ٹھیک ہے، ایک لڑکے تھے. تو جب جوان ہو گئے، وہ مصر کے جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا حضرت یوسف علیہ السلام، تو پھر سب کچھ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا. بھائیوں نے بھی ایکسیپٹ کیا. تو آپ کے بھائیوں نے، آپ کے امام کے بیٹوں نے ایک دوسرے کو کہاں ایکسیپٹ کیا؟ پھر بات ایک اور بھی آتی ہے، کہتے ہیں کہ جی نبی کے خاندان میں جو ہے وہ کیا ہے، نبی کے رشتہ داروں نے آپ کی نبوت کا انکار نہیں کیا. ابو لہب نے، وہ بھائی ابو لہب نے انکار کیا، لیکن ابو لہب کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا نا، تبت یدا ابی لہب. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جنہوں نے انکار کیا، قرآن نے تو ان کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کی ہے، اور جنہوں نے آپ کے امام کی امامت کا انکار کیا ان کے بھائیوں میں سے آپ نے سب کو جنت کی بشارت دے دی. وہ ہم ابھی روایتیں دیکھتے ہیں. مطلب عجیب تماشا ہے کہ اپنے خاندان کو آپ نوازی جا رہے ہیں. وہ امامت کا انکار کر لیں، وہ امام ہونے کا دعویٰ کر لیں، وہ پھر بھی جنتی ہیں. سارا بیر پالا ہوا ہے بنو امیہ سے، اور بنو امیہ کے واسطے سے اہل سنت کے ساتھ، کہ جی وہ ہمارے اماموں کو نہیں مان رہے تو اب وہ تو جہنم کے راستے پہ ہیں. وہ بھائی سب سے پہلے تو اپنے ان کو جہنمی بناؤ جو آپس میں امامت کے جھوٹے دعوے کرتے رہے. پہلے ان کو تو بناؤ. اگر امامت اتنا کوئی بنیادی عقیدہ تھا، واضح طور پہ کہو نا، جیسے قرآن جرت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو کہو کہ حضرت زید کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہو تو صحیح. حضرت زید کے اوپر لعنت ہو، کہو تو صحیح. اسماعیل کے اوپر لعنت ہو، کہو تو صحیح. امام جعفر صادق کے ان بیٹوں کے اوپر لعنت ہو کہ جنہوں نے امامت کے دعوے کیے اور موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کیا، کہو تو صحیح. کہہ کے تو دیکھو، کوئی بچے گا ہی نہیں تمہارے پورے خاندان کے اندر جو لعنت کا مستحق نہ ہو.
ٹھیک ہے. تو اب یہ پوزیشن وہ لے بھی نہیں سکتے نا. یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک نفاق والا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گیا کہ وہ ساری روایتیں وہ سنا رہے ہیں دوسروں کو، حالانکہ واضح طور پہ اصول کافی میں روایتیں موجود ہیں کہ فاطمیوں اور علویوں میں سے جو امامت کا انکار کر رہا ہے اس کے لیے 2 گنا عذاب ہے، لیکن ان کو جنت کی بشارتیں بھی ساتھ دے. خیر بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آخر میں وہ احول جو ہے نا، یہ سارا بحث مباحثہ کرنے کے بعد آیا ہے محمد الباقر کو، اور اس نے بتایا کہ جی زید کے ساتھ میرا یہ مکالمہ ہوا، جیسے شاباشی لینے کے لیے نا. تو محمد الباقر علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم تو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے ہر طرح سے ان کو تم نے گھیرا ہے. اب خوب تم نے ان کو کارنر کیا، مگر وہ اپنی راہ نہیں چھوڑیں گے، وہ باز نہیں آئیں گے. تو خیر بہرحال ان میں مطلب یہ مسائل تھے. اچھا اب یہ ہمارے سامنے بہار الانوار ہے، جس کے جلد 6 ہے، ٹھیک ہے، ملا باقر مجلسی کی. اب اس میں کیا ہے یہ دیکھیں، یہ پیج نمبر جو ہے ابھی ہم کہہ رہے تھے 189، یہ امالی صدوق کی روایت ہے جو انہوں نے بیان کی. امام جعفر صادق کی خدمت میں راوی حاضر ہوا کہ زید شہید، ان کو باقاعدہ زید شہید لکھتے ہیں، ابن امام علی بن الحسین، وہ تشریف لائے اور دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے. تو جناب امام نے فرمایا کہ اے ام محترم، میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ کناسہ میں سولی پر چڑھائے جائیں گے. تو جناب زید شہید کی والدہ محترمہ کہنے لگی کہ غالباً آپ ایسی بات میرے اس بیٹے سے حسد رکھنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. امام جعفر صادق کے چچا ہے نا حضرت زید، محمد الباقر کے بعد ان کے بیٹے امام بنے جعفر صادق. تو حضرت زید جو ہے ان کی ملاقات ہوئی امام جعفر صادق سے، تو امام جعفر صادق نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ کو سولی دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو حضرت زید کی جو والدہ تھی وہ کیا کہنے لگی امام جعفر صادق کو؟ کہ ان کی دادی تھی. ٹھیک ہے، وہ انہیں کہنے لگی کہ تم حسد کرتے ہو، تم حسد کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہو. امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ مجھے ان سے کیا حسد ہونا ہے، میں حسد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. میرے جو والد تھے یعنی محمد الباقر، انہوں نے میرے جد سے یعنی علی زین العابدین سے، جو حضرت زید کے والد بھی ہیں، یہ سن کر فرمایا کہ ان کی اولاد میں ایک فرزند ہوگا جس کا نام زید ہوگا. اب علی زین العابدین یہ بیان کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں ایک ہوگا جس کا نام، جو کوفہ میں قتل کیے جائیں گے اور کناسہ میں سولی پر لٹکائے جائیں گے، اور وہ اپنی قبر سے برآمد ہوں گے تو ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور اہل آسمان ان سے خوش اور مسرور ہوں گے، اور ان کی روح ہرے پرندے کے پوٹے میں رکھ دی جائے گی جو آزادی کے ساتھ جہاں چاہے گی جنت میں پھرے گے. وہ جنت میں پہنچ گئے ماشاءاللہ، وہ شہید بھی ہیں. وہ محمد الباقر کی امامت کا انکار کر کے اور اپنی امامت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ جنت میں ہیں. تو کیا آپ کی امامت ہے؟ امامت آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی اصول دین میں سے ہے. کون سا اصول دین؟ کون سا اصول دین؟ کو اس اصول دین کا انکار کرنے والا، یعنی ایک ہے نبوت کا انکار کرنے والا، یہ چھوٹا جرم ہے، اور ایک ہے نبوت کا انکار بھی کرے اور اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کرے. آپ کہیں یہ بھی جنت میں جائے گا؟ کہاں سے جائے گا؟ نبوت کا انکاری اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا کہاں سے جنت میں جائے گا؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کا مطلب انہوں نے جو ہے نا، وہ یہ امالی صدوق کی روایت ہے، یہ ان کی بنیادی کتابوں میں سے ہے. شیخ صدوق کی جو امالی ہے نا، یہ بنیادی کتابوں میں سے ہے. امالی مراد جو چیزیں انہوں نے ملا کروائیں. پیج 199. اب اس میں بھی جو ہے وہ ابو حمزہ اس راوی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانے حج میں وہ حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضرت زین العابدین نے اسے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ خواب نہ بتاؤں جو میں نے دیکھا ہے؟ سنو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں جنت میں ہوں اور میرے پاس جنت کی ایک حور آئی جس سے بہتر میں نے نہیں دیکھی. میں اپنے تکی پہ سہارا لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کہنے والی کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے علی ابن الحسین، آپ کو زید مبارک ہو. اور اس نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے. تو اتنی بشارتیں جس بیٹے کے لیے، امام کو بشارت ہو رہی ہے کہ آپ کیا ایک بابرکت بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس بیٹے کے بارے میں یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ وہ جنت میں جانے والا ہے. وہ تو امام مان ہی نہیں رہا، اپنے بھائی کو امام ہی نہیں مان رہا، وہ تو خود امامت کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے پھر حج کا موقع ملا تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو میں اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر اپنے بچہ زید کو اٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل تو امام یہ تھے، سیدھی سی بات ہے. پھر بشارتیں تو ان کے بارے میں تھیں، خواب تو ان کے بارے میں آ رہے تھے، سوٹیبل کینڈیڈیٹ تو پھر یہ ہوئی ہے نا امامت کے. اس کے بعد ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں، یہ پیج نمبر کون سا ہے؟ 192. ٹھیک ہے، جابر جوفی سے روایت ہے
کہ امام باقر سے روایت کی ہے، اب یہ کہ جسے آپ اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب امام حسین علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے حسین، تمہاری نسل سے ایک فرزند پیدا ہوگا جنہیں زید کہا جائے گا، وہ اور ان کے ساتھی قیامت کے دن لوگوں سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے گزریں گے کہ ان کے چہرے روشن اور نورانی ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امالی صدوق، ٹھیک ہے، بغیر حساب کتاب وہ اور ان کے متابعین دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب روایتیں اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے یہاں بشارتیں ان کے لیے جنت کی، دوسری طرف وہ امامت کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اور تیسری طرف اب آپ دیکھیں ایک اور مطلب عجیب ہے، روایتوں میں ایسی کوئی کنٹرڈکشن ہے کہ نہ حل کرنے ہونے والی ہے۔ یہ اب آپ روایتیں دیکھیں، پورا ایک چیپٹر ہے، یہ الشافی وہی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 364۔ اب یہ اصولی کافی کی روایتیں، راوی یہ کہتے ہیں کہ جی میں محمد الباقر علیہ رحمہ سے میں نے کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ قیامت والے دن تم دیکھو گے جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ کتنی سخت آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ امام باقر نے کیا کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میں امام ہوں حالانکہ وہ امام نہیں ہے، قال من قال انی امام ولیس بامام، یہ وہ ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور قیامت والے دن اس کا چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ اب اس نے، وہ بھی ماشاءاللہ سے تگڑا تھا، اس نے کہا کل، تو میں نے کہا وَإِن كَانَ عَلَوِيًّا، اگر یہ امامت کا دعویٰ کرنے والا علوی ہو، کیونکہ سارے تو وہاں سے ہی نکل رہے تھے، باقی تو امامت کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ قال وَإِن كَانَ عَلَوِيًّا، کہا کہ چاہے علوی بھی ہو نا تو وہ اسی آیت کا۔ قال وَإِن كَانَ مِن وُلْدِ علی، اس نے کہا تھوڑا اور واضح کر لوں نا، علی کا بیٹا ہو۔ قال وَإِن كَانَ، کہا علی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے وہ علوی ہو، میں نے کہا چاہے وہ علی علیہ السلام کا بیٹا، فرمایا ہاں چاہے وہ ایسا ہی ہو۔ تو ایک طرف تو روایتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ جس نے بھی امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے، اس کا چہرہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ سیاہ ہوگا۔ دوسری طرف روایتیں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جنت میں بیٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں آپ کا، جنہوں نے آپ آپس میں امامت کے دعوے کیے ہیں۔ کیا چل کیا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے۔ اچھا ایک اور روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ رحمہ انہوں نے کہا جس نے دعویٰ امامت کیا درا حالے کہ وہ اس کے اہل نہیں تو وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، من ادعى الامامہ ولیس من اہلہا، جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس کا اہل نہیں تھا تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب پہلے تو یہ بتاؤ کہ امامت کا دعویٰ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا۔ امام جعفر صادق کے 4 بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کیا، کافر بنے 3 کے نہیں؟ تو سارے تو اہل بیت اور سارے فاطمی، سارے اطرت فاطمہ، سارے علوی تو کافر بن گیا، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کے اپنے تھیسس کے مطابق پہلے کافر تو ان کو بناؤ نا، پھر اس کے بعد امامت پہ بات کرنا۔ امامت آپ اس وقت تک اصولی عقیدہ نہیں بیان کر سکتے، اس کو ایک اصولی عقیدہ بنا کے، جب تک آپ ان سب کو امامت کے دعوے داروں کو کافر نہ بنائیں۔ فرقے ان کی بنیاد پہ موجود ہیں، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی دعویٰ ہی نہیں کیا امامت کا؟ تو یہ سارا ذخیرہ حدیث اٹھا کے پھینک دو، پھر یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ امامت کے دعوے کیے، سارے فرقوں کا انکار کر دو۔ فرقے کیسے وجود میں آ گئے؟ اگر کسی نے امامت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا تو حضرت اسماعیل کو ماننے والے، امام ماننے والے کیوں ہیں دنیا میں؟ اگر زید نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو ان کو امام ماننے والے کیوں ہیں؟ اگر انہوں نے ان کی امامت کا انکار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو پھر انہوں نے علیحدہ سے اپنا وہ کیوں شروع کیا معاملہ سارا۔ ایک اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا کہ روز قیامت تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا، یہ وہی والی ہے یوم القیامت طرح، یہ امام جعفر صادق سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اس سے مراد وہ ہے کل من زعم انہ امام ولیس بامام، اس سے مراد وہ شخص ہے جو یہ سمجھے کہ میں امام ہوں حالانکہ وہ امام نہیں ہے۔ میں نے کہا وَإِن كَانَ فاطميًا علويًا، اگر وہ فاطمی علوی ہو تو ہاں بھائی فاطمی علوی جو مرضی ہو وہ اس کا مستاق ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اول وہ جس نے دعویٰ امامت کیا حالانکہ وہ خدا کی طرف سے امام نہیں ہے۔ دوسرا جس نے امام منصوص من اللہ سے انکار کیا، تو آپ کے اپنے لوگ امام منصوص من اللہ کا انکار کر رہے تھے، سارے دعوے دار نہیں تھے، ٹھیک ہے، کچھ نے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، حسینیوں میں سے بہت سو نے دعویٰ کیا اور آپ کے نزدیک وہ جھوٹے دعوے دار ہیں۔ پھر ان میں سے جو ہے وہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے چلیں دعویٰ نہیں کیا لیکن آپ کے امام کا انکار کر دیا۔ تیسرے وہ
جس نے ان دونوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ قرار دیا. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ جس نے امامت کا دعویٰ کیا وہ تو گیا ہی گیا, جس نے امام منصوص کا انکار کیا وہ بھی گیا, اور تیسرا جس نے ان کے بارے میں کوئی بشارت دے دی جنت کی وہ بھی گیا. تو کون باقی رہ گیا آپ مجھے بتاؤ؟ باقی کون رہ گیا؟ ہاں یہ الکافی کی روایت ہے 365. یعنی نہیں, دیکھیے وہ جنت کی بشارت تو خود امام دے رہے ہیں نا ان کے اپنے, مطلب امامت کا دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ بھائی, چچا, بیٹے, کزنس, ٹھیک ہے, امامت کا دعویٰ یہی کر رہے ہیں نا. آل حسن والے کر رہے ہیں, حسن کی اولاد کر رہی ہے, حسینیوں میں سے سارے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ویسے ہی نکل گیا, جو نہیں مان رہے وہ بھی نکل گیا کیونکہ ایک دوسرے کے فالوورز مان ہی نہیں رہے. تیسرا وہ کہ یہ جو ایک دوسرے کو اس کے بعد بھی وہ بھائی چارہ قائم رکھ رہے ہیں نا, حضرت زید اور محمد الباقر آپس میں بھائی چارہ قائم رکھ کے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا بیان دے رہے ہیں, جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو تیسرا وہ جس نے ان دونوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ قرار دیا وہ بھی گیا. تو آپ کا اپنا امام بھی اڑ گیا یہ بشارت دینے کی وجہ سے, کیونکہ اس کا اپنا جو ہے وہ امامت کے اوپر عقیدہ پختہ نہیں ہے, وہ امامت کو خود اصول دین میں نہیں سمجھ رہا. اگر وہ امامت کو اصول دین میں سے سمجھتا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں قرآن کی آیات اتری تھی تبت یدا ابی لہب وتب, تو وہ ایسی جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتا اپنے بھائی کے بارے میں کہ اس کے اوپر لعنت ہو کہ اس نے جو ہے وہ میری امامت کا انکار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے نبوت کا انکار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات بھی تو دیکھیں ان کے بارے میں کیا ہے. تو آپ کے ائمہ کے بھائیوں نے, ان کے چچاؤں نے, ان کے کزنز نے, آل حسن نے, آل حسین نے جو اماموں کا انکار کیا ہے, بیویوں نے انکار کر دیا, تو ان کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں؟ کمنٹس کوئی ہے ہی نہیں, جنت کی بشارتیں دی ہیں جانے. ایک اور جگہ پہ کہا کہ جس نے اپنے آپ کو امام منصوص من اللہ کا شریک قرار دیا, ٹھیک ہے, درا حال ہے کہ خدا کی طرف سے اس کے لیے امامت نہیں, تو اس نے اپنے آپ کو خدا کا شریک, مشرکم باللہ کہا نا, مشرکم باللہ, کافر بنا دیا, مشرک بنا دیا, جہنمی بنا دیا, مزید کیا رہ گیا, ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہہ دیا, امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ ائمہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا جس نے زندہ اماموں میں سے ایک کا بھی انکار کیا اس نے سب مرے ہوئوں کا انکار کر دیا. ایک کا انکار سب کا انکار. اور یہ ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رکھیں اپنا عقیدہ, سب سے پہلے اپلائی کریں نا اپنے لوگوں پہ, لوگوں کو بتائیں اپنے لوگوں کو. اہل سنت تو بعد کی بات ہے, یہ تو آپ آئے ہیں نا 1200 سال بعد آئے ہیں اہل سنت امامت کا انکار کرنے. سب سے پہلے انکار کرنے والے کون تھے؟ تاریخ کیا ہے؟ ائمہ کے بھائی ہیں, تبرہ کرے ان کے اوپر. حالانکہ وہ لڑنے والے تھے بیچارے, وہ قربانیاں دینے والے تھے, وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہج کو زندہ کرنے والے تھے. زیدیہ, آل حسن, وہ نجیب الطرفین سادات تھے, پیور بلڈ تھا ان کا حسب نسب بھی ان سے اعلیٰ, ان سے اثنا عشریہ سے. یہ تو امہات الولد میں سے ہیں نا, لونڈیوں کی اولاد میں سے, ان کا حسب نسب بھی اعلیٰ, اور ان کا اب آپ کہیں کہ جی وہ قربانی بھی ان سے بہت بلند اور برتر. لیکن یہ ہے کہ یہ سارا آپ کہہ لیں کہ جی وہ فوائد سمیٹ کے ایک طرح سے بیٹھے ہیں, اور اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ امامت کو نہیں مان رہے. اچھا اب آپ دیکھیں یہ زیدیہ کی کتاب ہے. بات یہ آپ کے پاس روایتیں, ان کے پاس بھی روایتیں, ان کے پاس بھی روایتیں. زید بن علی انہوں نے اپنے بھائی محمد الباقر سے کہا کہ جی وہ مجھے وہ کتاب دینا جو ہمارے ابا جان کی کتاب ہے. زید نے اپنے بڑے بھائی محمد الباقر سے کہا کہ مجھے ابا جان کی کتاب چاہیے. محمد الباقر ان کو دینا بھول گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, بھول گئے. لمبا عرصہ گزر گیا, کوئی سال گزر گیا. پھر حضرت زید کی ملاقات ہوئی محمد الباقر سے, تو محمد الباقر کو یاد آیا کہ چھوٹے بھائی نے ابا جی کی کتاب مانگی تھی. تو اس نے کہا اچھا آپ نے وہ ابا جی کی کتاب مانگی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں مانگی تھی. تو کہنے لگے وہ بس یار معذرت میں بھول گیا تھا, واللہ ما مانا آنی. زید چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ زید چھوٹے تھے. واللہ ما مانا آنی, مطلب اللہ کی قسم بس مجھے بس نسیان ہے. زید چھوٹے تھے, زید چھوٹے تھے, محمد الباقر بڑے تھے. محمد الباقر سے بھی ایک بڑے تھے جن کی امامت کے بارے میں وہ روایتیں آئی ہیں اصول کافی میں. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ابھی میں ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا اب یہ ہوا کہ محمد الباقر نے معذرت کی کہ مجھے بھول گیا تھا یار, آپ نے کتاب منگوائی تھی ابا جان کی, بس ذہن میں نہیں رہا.
اس کے لیے معذرت، تو میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو حضرت زید نے کہا مجھے نہیں چاہیے اب۔ تو نے کہا عجیب بات ہے، تم اپنے والد کے علم سے مستغنی ہو گئے ہو۔ محمد الباقر نے حضرت زید کو کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تستغنی عن کتابی ابیک، اپنے باپ کی کتاب سے تم استغنا کر رہے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ استغنیت عنہ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب نے مجھے اپنے والد کی کتاب سے بے نیاز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حضرت زید نے آگے سے کہہ بھی دیا اپنے بھائی کو۔ تو اچھا، محمد الباقر نے کہا چلو آپ کو بڑا ہے کہ جی آپ نے کتاب اللہ سے کو بڑا کچھ علم حاصل کر لیا ہے، میں آپ سے پھر کچھ سوال کروں؟ میں نے کہا ہاں کرو۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ان سے سوال کیا محمد الباقر نے، تو حضرت زید نے اس کے ایک ایک کر کے جواب دیے۔ واقبل زید یجیبہ، یہاں تک کہ وہ سارے جواب اس کتاب میں لکھے ہوئے تھے جو محمد الباقر کے پاس تھی۔ اب بات سمجھ رہے؟ تو اس پہ محمد الباقر نے کہا کہ آپ نے تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا، یعنی آپ نے اللہ کی کتاب سے وہ سارا علم ڈرائیو کر لیا جو ہمارے ابا جان کا علم مجھے تو کتابوں سے ملا ہے، آپ کو تو اللہ کی کتاب سے مل گیا۔ اب یہ زیدیہ ساری بات ہے، ان کے امام ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں روایتیں بالاسناد الموثوق، وہ کہتے ہیں مطلب سند ٹھیک ہے، بالکل سند ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ایک اور روایت ہے بشر بن عبداللہ سے، یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو علی زین العابدین ان کی خدمت میں بھی رہا، اور ابو جعفر یعنی محمد الباقر کی خدمت میں بھی رہا، اور زید بن علی ان کی خدمت، یعنی ابا جان، بڑے بھائی محمد الباقر، چھوٹے بھائی زید بن علی، پھر عبداللہ بن حسن، یہ عبداللہ الکامل تھے جو حضرت حسن کے پوتے تھے، عبداللہ بن حسن ان کی خدمت میں بھی رہا، جعفر بن محمد امام جعفر صادق کی خدمت میں بھی رہا، یعنی پورے خاندان کا ہی مرید تھا نا، آپ یوں سمجھ لیں۔ اب اس کا کیا کامنٹ ہے، اس کا کیا تبصرہ ہے؟ فما رأیت منہم احدا کان احضر جوابا من زید بن علی، ٹھیک ہے، تو ان سب میں زید بن علی سے بڑا میں نے حاضر جواب آدمی نہیں پایا، یعنی اپنے باپ سے بھی آگے تھے، وہ اپنے بھائی سے بھی آگے تھے، اور اپنے بھتیجے سے امام جعفر صادق سے بھی آگے تھے۔ ایک اور روایت یہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں، عبداللہ بن محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ کون تھے؟ حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ روایت کی ہے اپنے والد محمد بن حنفیہ سے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ زمین پہ نازل ہونا تو وہ تمہیں لازماً یہ خبر دیں گے کہ زمین کی مٹی پہ چلنے والوں میں سب سے افضل ترین زید بن علی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زید بن علی نے قرآن کا علم وہاں سے حاصل کیا جہاں سے ابو جعفر حاصل نہیں کر سکے، کون؟ محمد الباقر، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی ابو جعفر کا معاملہ یہ ہے، محمد الباقر کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا لوگوں سے، اور زید بن علی کو علم حاصل ہوا ہے اللہ سے، اوتی فامو، اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا، اس کا علم علم۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ کیا روایتیں بیان کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ روایتیں تو یہاں پہ بھی ہیں، اگر روایتی دلیل ہے تو روایت تو یہاں پہ بھی ہے۔ یہ روایتیں تو یہ بیان کر رہی ہیں کہ زید بن علی کا علم بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، زید بن علی کو جو قرآن سے علم حاصل ہو رہا تھا وہ محمد الباقر کو حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ روایتیں تو یہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ زید بن علی جو ہے وہ افضل ہے، اور پھر ہماری یہ صدوق کی روایتیں کہ برکتوں کی بشارتیں علی زین العابدین کو جو مل رہی تھیں وہ اپنے بیٹے زید بن علی کے بارے میں مل رہی تھیں۔ اس طرح کی کتنی روایتیں آپ بیان کر سکتے ہیں؟ زیدیہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے ان کو امام ثابت کرنا تھا، ان کے پاس وہ روایتیں، آپ نے ان کو امام ثابت کرنا تھا، آپ کے پاس یہ روایتیں، بھائی کس کی روایتیں مانیں؟ کس کی قرآن میں تو کسی کا بھی نام نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا محمد رسول اللہ نام کے ساتھ، اللہ کے رسول، ٹھیک۔ اب وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی حضرت نوح کا بھی تو انکار کیا گیا، فلاں نبی کا بھی تو ان کے رشتہ داروں نے انکار کر دیا۔ بات یہ ہے کہ حضرت نوح کا انکار کیا گیا، ان کی بیوی نے کیا، حضرت لوط کا انکار ان کی بیوی نے کیا، لیکن دونوں کا نام لے کے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے شبہ ہی نہیں رہ گیا، کوئی چیز میٹر ہی نہیں رکھتی۔ تو اب آپ کے خاندان والوں نے آپ کا انکار کر دیا، آپ کی امامت کا آپ کے خاندان والوں نے کر دیا، اب آپ کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ چلے میں آپ کے خاندان والوں کا انکار نہیں مانتا، آپ نام تو قرآن میں دکھا دیں نا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ علی وسیع اللہ بھی قرآن میں ڈال دیتے، اللہ نے نہیں ڈالا۔ صرف حضرت علی کے بارے میں وہ ایک روایت ملتی ہے، اس کو ہم موضوع بحث بنائیں گے، وہ غدیر خم کی روایت،
اس کا بھی معنی مطلب مولا کے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں کہ جو مجھے مولا یعنی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے. باقی اس کے 27 معنی ہیں. اس کے بعد کسی امام کے بارے میں کوئی وصیت ہے ہی نہیں. وہ ہم نے دیکھ لیا کہ محمد الباقر اور امام جعفر صادق ان کے بارے میں وصیت کیا وصیت کیا ہوتی تھی اور وہ کیا بن جاتی تھی. 4 بندوں کے سامنے ہوتی تھی, اس کو آگے نقل کرنے والا 1 بندہ ہوتا تھا. یہ صورتحال رہی ہے. وہ جو علی کی وفات کے وقت انہوں نے کہا کہ حضرت حسن کی وصیت کر جائیں تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میرا معاملہ نہیں, یا آپ خود دیکھیں. ہاں, حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت حسن کے بارے میں وصیت کہاں کر کے گئے؟ نہج البلاغہ دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ اگر امام جو ہے وہ سیاسی طور پہ قائد ہوتا تھا آپ کے نزدیک, اور مہدی کے بارے میں بھی جو آپ نے روایتیں بنا رکھی ہیں وہ ساری یہی ہے کہ وہ سیاسی طور پہ بھی قائد ہوگا, تو اب یہ سیاسی قیادت کی وصیت کس نے کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی, کسی بھی امام نے اگلے امام کو نہیں کی. تو حضرت علی تو اس سے جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت حسن کو اس سے نکال کے گئے سیاسی قیادت کے مسئلے سے, اور حضرت حسن کو مل گئی تو حضرت حسن نے اس کو چھوڑ دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں. رضی اللہ عنہ اجمعین. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم فرمائے, سب کی درجات بلند کرے. جزاکم اللہ خیرہ جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت